آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، یہ ہمارا درس نمبر 23 ہے، مادہ لغت العربیہ میں زاد اکیڈیمیا کے مستوی الاول ہے۔ پچھلے ہفتے یا پچھلے بار جو ہم نے بات کی تھی، پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے اسماء خمسہ اور افعال الخمسہ کو دیکھ لیا تھا۔ الاسماء الخمسہ اور الافعال الخمسہ، ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیا تھا۔ آج جو بات ہوگی تانیث، فیمینینٹی کے بارے میں بات ہوگی، تانیث کے بارے میں۔ تانیث کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد میں حوا علیہ السلام کی بھی تخلیق کی، عورت کی تخلیق ہوئی۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے جب انسانوں کو بھیجا تو ان کے جوڑے بنائے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، پیڑ پودوں کے بھی جوڑے پائے جاتے ہیں۔ تو جب جوڑے پائے جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی تقسیمات ہو، چاہے تقسیم حقیقت کے اعتبار سے ہو یا تقسیم مجاز کے اعتبار سے ہو۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، جب تانیث کے تعلق سے بات کی، مؤنث کے تعلق سے بات کی تھی، مذکر مؤنث جب اسم کی تقسیم کر رہے تھے بالکل ابتدائی دروس میں جو ہم نے پہلے دیکھے تھے، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر کی اقسام دیکھی تھی، مؤنث کی اقسام دیکھی تھی۔ مؤنث بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حقیقی بھی ہوتا ہے اور مجازی بھی ہوتا ہے، لفظی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کی اقسام ہیں۔ تو یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو تانیث ہے، فیمینینٹی ہے، یہ نحو کے جو بڑے بڑے ابواب ہوتے ہیں اس میں یہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ تانیث بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ مثلا تانیث کی بنیاد پر، یعنی تانیث، نحو میں ایک چیز ہوتی ہے مطابقت، نحو میں ایک چیز ہوتی ہے مطابقت۔ مطابقت کیسی؟ تذکیر اور تذکیر کی مطابقت، یعنی مذکر مذکر کی مطابقت ہونا چاہیے، مؤنث مؤنث کی مطابقت ہونا چاہیے، گرامر کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونا چاہیے۔ مبتدا اور خبر میں عدد اور جنس کی مطابقت ہونا چاہیے، یعنی کہ مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے تو فعل بھی مؤنث ہونا چاہیے، فاعل مذکر ہے فعل مذکر ہونا چاہیے، وہاں پر مطابقت۔ اسی طرح سے صفت اور موصوف، صفت موصوف، ان میں بھی مطابقت ہوتی ہے تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے۔ صفت جو منعوت ہے یا موصوف ہے، اگر وہ مذکر ہے تو صفت مذکر آئے گی، موصوف مؤنث ہے تو صفت مؤنث آئے گی۔ اسی طرح سے مبالغے کا صیغہ بنانا ہے، اس میں بھی تانیث کی علامت تا مربوطہ کو داخل کیا جاتا ہے، جیسے علامتن، علامہ، علامہ جب ہم کہتے ہیں تو تا مربوطہ اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صیغہ مبالغے کا ہو جائے، یعنی علم سے بڑا ہوا انسان علامہ، تو اس میں تا مربوطہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آ، بہت سارے ایسے ابواب ہیں جہاں پہ تانیث یا تانیث کی جو علامات ہیں، یا یہ جو چیپٹر ہے تانیث کا، یہ نحو کے بڑے بڑے ابواب میں اس کا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی طرف عنایت دی جاتی ہے، اہل علم نے بہت زیادہ خاص عنایت دی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے تو خصوصی کتب لکھی ہیں اس پہ، جہاں پر انہوں نے ان اسما کو الگ کر دیا ہے جو مذکر ہوتے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں، الگ الگ کتابیں لکھ دی، مذکر پر الگ اور مؤنث پر الگ، تاکہ انسان ان کتابوں کو جا کر اس میں دیکھ لے کہ کون سا لفظ مؤنث ہے اور کون سا مذکر ہے، تاکہ نحو کے اعتبار سے غلطیاں نہ ہوں، مطابقت کے اعتبار سے، چاہے فاعل اور فعل کی مطابقت ہو، چاہے صفت موصوف کی مطابقت ہو، چاہے مبتدا خبر کی مطابقت ہو۔ یہاں اسی طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ اسی بنیاد پر، یعنی تانیث جو ہے یہ کسی لفظ کو ممنوع من الصرف کرنے میں بھی ایک رول ادا کرتا ہے، کسی اسم کو ممنوع من الصرف بنانے میں بھی ایک رول ادا کرتا ہے۔ جب بھی کسی اسم میں تانیث آ جائے اور اس کے ساتھ میں علمیت آ جائے تو وہ اسم ممنوع من الصرف بن جاتا ہے۔ یہ ہم کسی ایڈوانس درجے میں جائیں گے تو یہ باتیں بھی سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔
کہ اسم کو ممنوع من الصرف کرنے میں جو اسباب ہیں وہ 9 ہیں، 9 ریزنس ہوتے ہیں. تب کسی کسی میں صرف ایک ہی سبب چاہیے اس کو ممنوع من الصرف بنانے کے لیے، بعض میں، اور بعض میں 2 اسباب، 2 سبب چاہیے. تو ان 2 اسباب میں سے اگر ایک علمیت ہو اور ایک تانیث، یہ دونوں مل جائیں تو وہ اس اسم کو ممنوع من الصرف بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے حمزتو، حمزہ لفظ جو ہے اس میں تا تانیث آخر میں آ گیا ہے، تا تانیث المتحرک آیا، تا مربوطہ جسے ہم کہتے ہیں. ساتھ میں علم بھی ہے، نام بھی ہے کسی کا. تو علمیت اور تانیث جب دونوں چیزیں مل گئیں تو اس نے اس اسم کو ممنوع من الصرف کر دیا. تو اس لحاظ سے بھی تانیث جو ہے اس باب کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا دخل نحو کے بڑے بڑے ابواب میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم تانیث آخر میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی مرحلے کے تعلق سے باتیں ہوں گی، یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو تانیث پڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ جو اسم ہے ان کو کتنے گروہوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، ان کی کتنی تقسیم ہم کر سکتے ہیں تذکیر تانیث کے اعتبار سے. تو دیکھیں، پہلا جو ہوگا وہ ہوگا، ہم کہیں گے جو لفظاً اور لفظاً و معنن کیا ہو؟ مذکر ہو. لفظاً و معنن مذکر ہو. یہ کوئی لفظ، کوئی اسم ہو جو لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی مذکر ہو. اس کی مثال کیسی ہے؟ مثلا زید، محمد، ٹھیک ہے نا، جدار، دیوار. تو یہ لفظاً بھی مؤنث ہے، معنن بھی مؤنث ہے. یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے. زید میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ اسے مؤنث بنا دے. وہ لفظ محمد میں کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ اسے مؤنث بنا دے. مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. جدار میں بھی مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. تو وہ لفظاً بھی مؤنث ہے اور معنن بھی. جدار، دیوار عربی میں مذکر ہوتی ہے. محمد لفظ، محمد جو کلمہ ہے یہ مذکر ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو معنی میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. زید معنی میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جدار معنی میں مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو لفظاً اور معنن دونوں مذکر ہیں. تو یہ اس پہ مذکر کا حکم لگے گا. اور اس کو حاذا کے ذریعے اس سے اشارہ کیا جاتا ہے. ان الفاظ کو حاذا کے ذریعے اشارہ کر دیا جائے تو سمجھ جائیں جن بھی الفاظ کو عربی میں حاذا کے ذریعے بولا جائے گا، حاذا سے جس کو اشارہ کر دیا جائے وہ مذکر ہوگا. نمبر 2، لفظاً و معنن مؤنث. ایسا کا ایسا ہی اس کو کاپی کر لیتے ہیں. لفظاً و معنن مؤنث، لفظ کے اعتبار سے بھی مؤنث ہو، معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہو. مثال، مثلا فاطمۃ، لفظ کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے، اور یہ نام ہوتا کس کا ہے؟ مؤنث حقیقی کا نام ہوتا ہے. فاطمہ نام کسی مؤنث کا ہی ہوگا. اسی طرح سے مثلا لفظاً اور معنن سے مراد فاطمۃ، خدیجۃ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں لفظاً اور معنن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے فاطمۃ ہے، خدیجۃ ہے، عائشۃ ہے. جس میں تا مربوطہ بھی پایا جائے لفظاً کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ مؤنث کے لیے استعمال ہو تو وہ ہم کہیں گے لفظاً اور معنن مؤنث ہوتا ہے. اسے حاذی کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. حاذی کے ذریعے ان الفاظ کو اشارہ ہم کر سکتے ہیں. یعنی حاذی فاطمۃ، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. حاذی عائشۃ، حاذی خدیجۃ. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں حاذی کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. نمبر 3، جو لفظاً تو مؤنث ہیں، لفظاً مؤنث ہیں، لفظاً دون المعانی، دون المعنى. لفظاً مؤنث ہیں، معنی مؤنث نہیں ہے ان کا. یہ کون سے ہیں؟ اس کی مثال کیا ہے؟ لفظاً تو مؤنث ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے. جیسے حمزۃ، حمزۃ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے مثلا حمزہ میں یہ ہاں آئے گا، یہ ہاں آئے گا. حمزۃ ایسا آئے گا نہیں، یہ آئے گا حمزہ، حمزۃ. اور اسی طرح سے مثلا معاویۃ، اور اسی طرح سے طلحۃ، طلحۃ، اور معاویۃ،
मुआवियतु, इस तरह से। तो ये जो अल्फाज हैं, ब्रैकेट एंड नहीं वाला, ठीक है, हमजतु, तलहतु, मुआवियतु, ये जितने भी अल्फाज होंगे, ये अल्फाज देखें लफ्जन तो मुअन्नस हैं ये, लेकिन मानन मुजक्कर हैं। लफ्जन मुअन्नस, मानन मुजक्कर, यानी लफ्जन दून अल माना, यानी लफ्जन मुअन्नस होते हैं, मानी के एतबार से ये मुजक्कर होते हैं। तो इनको आप मुजक्कर ही मानेंगे, इनको मुजक्कर माना जाएगा, क्योंकि मानी का एतबार होता है। एतबार मानी का किया जाता है कि ये किस पर दलालत कर रहे हैं, मुजक्कर पर कर रहे हैं माने के एतबार से, या मुअन्नस पर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक चीज हुई। आखिरी चीज होती है माने के एतबार से मुअन्नस हो, लफ्जन ना हो, यानी हम कहेंगे मानन, मानन दूनल लफ्जी, दूनल लफ्ज, यानी कि माने के एतबार से मुअन्नस हो, लेकिन लफ्ज के एतबार से मुअन्नस ना हो। मसलन देखें, मरियमु, ठीक है ना, शमसुन, शमसुन, दारुन, दलवुन, ये जितने भी अल्फाज हैं, इनमें कहीं पर भी आ, लफ्ज के एतबार से कहीं कोई अलामत मौजूद नहीं है कि ये मुअन्नस है। मरियम में भी कोई अलामत नहीं है। अब वो अलामत क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन लफ्ज मरियम में कोई अलामत नहीं है। शम्स में कोई अलामत नहीं है मुअन्नस होने की ज़ाहिरी तौर पर। दार में ज़ाहिरी तौर पर अलामत नहीं है। दलवन में ज़ाहिरी तौर पर कोई अलामत नहीं है। लेकिन ये सब मानी के एतबार से मुअन्नस है। मरियम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। शम्स अरबी में, अरबों के नज़दीक मुअन्नस है। दार घर मुअन्नस है। बैत लफ्ज जो आता है मुजक्कर है, लेकिन दार लफ्ज मुअन्नस है मानी के एतबार से। दलवुन मुअन्नस है, बाल्टी मुअन्नस है, मानन मानी के एतबार से, लफ्जन नहीं। तो इन अल्फाज को भी मुअन्नस माना जाता है। तो 2 और 4, नंबर 2 और नंबर 4 ये मुअन्नस होते हैं, जबकि नंबर 1 और नंबर 2 मुजक्कर होते हैं। ठीक है। तो एतबार मानी का किया जाएगा, माना मुकद्दम होगा। जब हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि मानी के एतबार से कोई लफ्ज मुअन्नस है या नहीं है। अगर वो मानी के एतबार से मुअन्नस है तो हम उस पर मुअन्नस का हुक्म लगा देंगे। और इसका दाबित क्या है, क्या रूल फॉलो किया जाएगा? रूल ये फॉलो किया जाएगा कि हर वो इसम जिसे हम हाजी ही के जरिए इशारा करके बुला लें, तो वो लफ्ज क्या होगा, मुअन्नस माना जाएगा। हाजी ही के जरिए जिस इस कलीमे को भी, जिस इसम को भी हाजी ही के जरिए आप इशारा कर दो, पॉइंट कर दो हाजी ही के करके, हाजी ही इमरातुन, हाजी ही नाकतुन, हाजी ही शमसुन, हाजी ही दारुन, तो इस दाबित को याद रखें। एग्जाम में आ सकता है कि मुअन्नस लफ्ज का दाबित क्या है, कायदा क्या है। तो उसमें आएगा कि अलामत होना उसका दाबित है, या हाजी से इशारा करना दाबित है। हमें हाजी ही को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुअन्नस होने का दाबित यही है कि जिस भी लफ्ज को, चाहे उसमें अलामत हो चाहे ना हो। जैसे देखें इसमें अलामत नहीं है, मरियम शमसुन दारुन में अलामत नहीं है, लेकिन हम इसे इशारा कर सकते हैं हाजी से। लफ्जन और मानन जिसमें अलामत है उसे भी इशारा कर सकते हैं। तो अलामत असल नहीं है, असल ये है कि आप उसे इशारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हाजी से। तो ये दाबित है, इसको याद रखें। इसीलिए कहते हैं मुअन्नस वो इसम है मा यसिहु अन नुशीरा इलैहि भी हाजी, यानी जिसे इस हाजी ही के जरिए इशारा करना जिसके लिए सही हो, उसे हम मुअन्नस कहते हैं। मसलन इमरातुन, नाकतुन, शमसुन, दारुन। कभी कभी ये होता है कि ता मरबूता किसी इसम में आ जाता है, ता मरबूता किसी इसम में आ जाता है, लेकिन उसका मुजक्कर नहीं होता। मसलन नाकतुन से नाखुन कोई चीज नहीं होती है। नाकतुन की नाखुन कोई चीज नहीं होती है कि मुजक्कर हो और उससे हमने मुअन्नस बनाया, नहीं, ये लफ्ज ऐसा ही है, ता मरबूता के साथ ही बोला जाता है। तो इस चीज पे भी हमें गौर करना पड़ता है। तो ये ता मरबूता के ताल्लुक से बात आएगी, तो यह भी इख्तिसार से कुछ और बातें हम वहां पर करेंगे। अब मुअन्नस की जो अलामात होती हैं, वो 3 बड़ी अलामतें हैं किसी इसम के मुअन्नस होने की। सबसे बड़ी अलामत होती है अत्ता अत्तानीस अल मुतहर्रिका, जिसे हम ता तानीस अल मुतहर्रिका भी कह सकते हैं, और ता अल मरबूता भी कहा जाता है। ता अल मरबूता, मरबूता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बंद होता है, क्लोज्ड होता है। एक ता मफ्तूहा आता है और एक ता आता है मरबूता। देखें, एक ता ये ऐसा आता है और इस पे ये 2 नुक्ते होते हैं, ये 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता, 2 नुक्ता, बड़ा नुक्ता हो गया थोड़ा सा, तो ये 2 नुक्ते हैं। तो ये जो है ये मरबूता है, क्यों? क्योंकि ये रब्त, टाइट टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है इसको, ये देखें रब्त, क्लोज दे, ता मरबूता। और एक ता जो अपना आता है ता मफ्तूहा, जो नॉर्मल है, ये वाला।
یہ تا مفتوحہ ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں التا التانیث المتحرکہ. اس کو تا التانیث المتحرکہ بھی کہا جاتا ہے. تا مربوطہ کو، یہ گول تا جو نظر آ رہی ہے جس پہ دو نقطے ہیں، اسے تا التانیث المتحرکہ، کیونکہ اس پر حرکت آتی ہے، اس پر حرکت آتی ہے. جبکہ تا التانیث الساکنہ جو ہے یہ والا، یہ فعل میں آتا ہے، افعال کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے، یہ فعل ہونے کی علامت ہے اس کلمے کے. جب تا التانیث الساکنہ آ جائے تو فعل ہونے کی علامت ہے، جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جو اس کا فاعل ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ یہاں پر مقصود نہیں ہے. یہاں پر مقصود یہ گول تا ہے جو کہ بند ہوتا ہے، یہ کھلا تا نہیں، گول تا. یہ علامت ہوتی ہے تثنیہ کی، مؤنث ہونے کی. یہ علامت ہوتی ہے تانیث کی، مؤنث ہونے کی. التا المربوطہ جیسے فاطمۃ، خدیجۃ، عائشۃ، یہ علامت ہے تا مربوطہ کسی اسم کے مؤنث ہونے کی. اس کے بعد دوسری علامت ہوتی ہے الف التانیث المقصورہ، یعنی یہ جو الف مقصورہ آتا ہے، الف التانیث المقصورہ کہتے ہیں اس کو، الف مقصورہ. یہ بھی علامت ہوتی ہے تانیث کی، مؤنث ہونے کی اس اسم کے. اور یہ یاد رکھیں کہ زائدہ ہونا چاہیے، زائدہ، ایکسٹرا، ایکسٹرا ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ روٹ کا حصہ نہ ہو. روٹ کا حصہ ہوگا تو اس صورت میں ہم اسے مؤنث نہیں کہیں گے. مثلا میں کہوں خدا، تو یہ خدا لفظ کوئی کہے کہ اس میں دیکھیں الف مقصورہ آیا اس لیے مؤنث ہے، نہیں، مؤنث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو روٹ کا حصہ ہے، ہدا یہدی سے ہے وہ. تو یہ اصل میں یا روٹ کا حصہ ہے، اس کے حروف اصلیہ میں سے ہے یہ. تو اگر حروف اصلیہ میں سے ہے تو پھر یہ مؤنث نہیں مانا جائے گا. خدا مؤنث نہیں ہے، مذکر ہی ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یا ہے تو روٹ کا حصہ ہے، اصل کا ہے، حروف اصلیہ میں سے ہے وہ. اسی طرح سے مثلا مستشفی، مستشفی میں کوئی کہے مؤنث ہے، مؤنث نہیں ہے. کیوں؟ یہ شفا یشفی سے ہے، شفا یشفی، یہ روٹ کا حصہ ہے، یا ہے یہ اصل میں. یہ یا ہے جو یا تبدیل ہو گیا ہے الف میں. یہ جو ہے تبدیل ہو گیا، یہ قلاب ہوا ہے، ٹرن ہوا ہے. اعلال ابدال کے قواعد لگے ہیں صرف کے، اس کی وجہ سے یہ الف میں تبدیل ہوا ہے. اصلا وہ یا ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو روٹ کا حصہ ہے وہ. اگر وہ روٹ کا حصہ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. اسی طرح سے مصطفیٰ، مصطفیٰ یہ صفا سے ہے. یہ دیکھیں یہ روٹ ہے، یہ صاد فا اور یہ یا، یہ روٹ ہے. تو اصل روٹ ہے یہ ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹرا ہے تو، لیکن یہ روٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ فارم 8 سے، افتعال فارم سے یہ مذکر ہے یہ. تو ضابط یاد رکھنا ہے، کیا ہم حاضی ہی خدا کہہ سکتے ہیں؟ حاضی ہی مستشفیٰ کبھی کسی عرب نے کہا ہے؟ حاضی ہی مصطفیٰ کہا ہے کیا ہے کہ حاضہ مصطفیٰ کہتے ہیں، حاضہ مصطفیٰ کہتے ہیں، حاضہ مستشفیٰ، حاضہ خدا. حاضہ کے ذریعے اس کو اشارہ کیا جاتا ہے. تو ضابط یہ ہے کہ حاضی ہی کے ذریعے اگر اشارہ کیا جائے اور اشارہ کرنا صحیح ہو تو ویسے الفاظ مؤنث ہوں گے، ورنہ پھر وہ مذکر ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو الف مقصورہ ہے جو تانیث کا ہوتا ہے یہ زائدہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ لام، یا اور لام یہ روٹ ہو گئے، اس کے بعد یہ ایکسٹرا ہے. اسی طرح سے مثلا ہم کہیں حسنہ، حسنہ، حسنہ میں دیکھیں یہ ایکسٹرا ہے. ہا سین اور نون تو یہ روٹ ہے، ہا سین اور نون حروف اصلیہ ہیں، اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا ہے. تو جو ایکسٹرا ہے وہ علامت ہے تانیث کی، جو ایکسٹرا ہے وہ تانیث کی علامت ہے. اسی طرح سے مثلا کبرا، کبرا، کاف بارا روٹس ہیں، یا جو الف مقصورہ ایکسٹرا ہے. اسی طرح سے صغرا، صغرا، یہ صاد غین را یہ حروف اصلیہ ہیں، الف مقصورہ ایکسٹرا ہے، زائدہ ہے، علامت ہے تانیث کی. تو زائدہ جو ہوگا وہ تانیث کی علامت ہوگا. جو روٹ کا حصہ ہوگا، اصل کا حصہ ہوگا، حروف اصلیہ میں سے ہوگا، وہ تانیث کی علامت نہیں ہے، اسے ہم مذکر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ آپ کے ہو گئے ہیں مذکر. اس میں مؤنث اور مذکر ہیں. علامت جو ہے الف مقصورہ زائدہ ہونا چاہیے، وہ تانیث کی دوسری بڑی علامت ہے. تیسرا الف تانیث الممدودہ، الف التانیث الممدودہ، جیسے کہ الف کے بعد حمزہ ہے، جیسے کہیں گے الف تانیث الممدودہ. جیسے سمرا میں ہے، سمرا. جیسے سودا میں ہے، سودا. جیسے ہمرا میں ہے، ہمرا. جیسے مثلا صفرا میں ہے، صفرا. اسی طرح سے مثلا زرقا، زرقا.
رنگوں میں جتنے بھی ہیں یہ تانیث کی علامت ہے. یہ اصل روٹ کیا ہے؟ سین واو دال. روٹ کیا ہے؟ ہا میم را. روٹ کیا ہے؟ صاد فا را. روٹ کیا ہے؟ زائے را قاف. اور الف اور حمزہ ایکسٹرا ہیں. تو جب یہ ایکسٹرا ہے اس کا مطلب ہے تانیث کی علامت ہے. اگر ایکسٹرا نہیں ہے تو پھر وہ تانیث کی علامت نہیں بنیں گے. تانیث کی علامت وہ نہیں بنیں گے. مثلا ماؤن، تو یہاں پر بھی تو آیا یہ ممدودہ ہی تو ہے. یہ ماؤن الف 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 ہے اور یہ آخر میں حمزہ ہے. کیا ماں مؤنث ہوتا ہے؟ نہیں، مؤنث نہیں ہوتا. اسی طرح سے سماؤن، سماؤن ہوتا مؤنث ہے. سماؤن مؤنث ہوتا ہے عربی میں، لیکن یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ الف ممدودہ کی وجہ سے نہیں ہے. وہ تو مؤنث ہی ہوتا ہے. عربوں نے اس کو مؤنث مانا ہے. یہ ہے وہ معنی سے، معنی میں مؤنث ہے، لفظ نہیں. تو یہ اس میں اس کیٹیگری میں آئے گا. معنن مؤنث ہے دون لفظی. تو یہ الف اور یہ ابھی یہ والا نہیں ہے. الف تانیث ممدودہ نہیں ہے سماؤن میں. یہ اصل میں حمزہ تو جو ہے یہ تبدیل ہوا ہے. یہ واو تھا، واو تبدیل ہو گیا ہے حمزہ میں، تو وہ سماؤن بن گیا. اسی طرح سے مثلا دعاؤن. دعاؤن کوئی کہے، دیکھیں اس میں بھی آیا ہے، الف بھی ہے اور آخر میں حمزہ بھی ہے، ممدودہ آ رہا ہے. تو کیا ہم کہیں گے مؤنث ہے؟ نہیں، مؤنث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ اصل میں واو تھا جو تبدیل ہو کر کے حمزہ بن گیا. اور یہ اہل صرف کا موقف ہے، وہ اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہ جو ہے اس کی مجال اور یہ جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور زیادہ بات کریں. لیکن مثالیں میں نے دی ہے. ہر بار ضروری نہیں ہے ایکسٹرا ہونا چاہیے. یہ ایکسٹرا ہونا چاہیے، روٹ کا حصہ نہ ہو. اصل یہی ہے. اس میں بھی ایکسٹرا ہونا چاہیے، روٹ کا حصہ نہ ہو. یہاں تو ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تا مربوطہ ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، وہ روٹ ہوتا ہی نہیں ہے تا مربوطہ. کبھی مسئلہ آتا ہے الف مقصورہ میں اور الف ممدودہ میں. اگر یہ دونوں ایکسٹرا ہیں تو تانیث کی علامت ہے، ایکسٹرا نہیں ہے تو تانیث کی علامت نہیں ہے. کبھی وہ بغیر یہ، کبھی وہ یہ جو کیٹیگری ہے جیسے سماعن، تو یہ مانن کے اعتبار سے مؤنث ہے دون اللفظ. تو یہ ابھی مؤنث ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے تا تانی، اس کے پیچھے الف ممدودہ، اس وجہ سے مؤنث نہیں ہے. وہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ معنی اس کا مؤنث ہے. حاضی سماعن کہہ کر کے ہم اسے بلا سکتے ہیں. تو ضابط یہی ہے. کیا سماعن کے آگے حاضی لگاتے ہیں عرب؟ ہاں لگاتے ہیں. حاضی سماعن کہتے ہیں، وہ یہ آسمان ہے. تو اس کا مطلب وہ مؤنث ہے، الف ممدودہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ عربوں نے اس کو مؤنث ہی مانا ہے. سماعی ہے وہ. ویسے ہی ہم نے عربوں سے سنا ہے جو تتبع استقراء، عربوں کے کلام کو جب ہم نے سنا، اس کو فالو کیا، تو پتہ ہے چلا کہ وہ اسے اسی طرح سے بولا کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو مؤنث مانا ہے. تو یہ مؤنث ہے. تو الف ممدودہ بھی مؤنث اور تانیث کی علامت ہے. اور ان کے تعلق سے کہتے ہیں، بات اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ مؤنث کی اقسام کیا ہوتی ہیں. وہ ہم نے دیکھا تھا، حقیقی ہوگی، مجازی ہوگی، لفظی ہوگی، مانوی ہوگی، جو ہم نے اختصار سے یہ اوپر کے باکس میں بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ مؤنث کیا ہے اس بارے میں بات ہوئی، اور اس کی علامات کیا ہیں اس بارے میں اختصار سے ہم نے کچھ بات کی. بعض اسما ایسے ہوتے ہیں، یہ بعض اسما ایسے ہوتے ہیں لینگویج میں، لغت میں، کہ عربوں سے ہم نے اس کو مذکر بھی سنا اور مؤنث بھی سنا. کبھی انہوں نے اس کو مذکر مانا، کبھی مؤنث بھی مانا. یعنی عربوں نے اس کو حاذا کے ذریعے بھی اشارہ کیا اور حاذی کے ذریعے بھی اشارہ کیا. مطلب اس میں جواز ہے. آدمی چاہے تو اسے مذکر کر کے پڑھے یا مؤنث کر کے پڑھے، دونوں اس کے پاس جواز ہے. تو یہ بعض اس میں سے جو الفاظ ہیں یہاں پہ انہوں نے ذکر کیے. مثلا السبیل، سبیل کا جو اگزامپل ہے سب سے زیادہ واضح اور کلیئر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قل ہذہ سبیلی. قل ہذہ سبیلی، اللہ نے کہا نا قرآن میں، ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اس طرح سے کہا ہے. تو حاضی ہی آیا ہے. اشارہ کس سے کیا؟ حاضی ہی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ایک خط، ایک لائن، ایک لکیر بنائی سیدھی، اور اس لکیر کے لیفٹ رائٹ میں اور لکیریں بنائی، اور پھر آپ نے کہا ہاذا ہوا سبیلی، ہاذا ہوا سبیل اللہ. اس طرح سے کہا ہاذا سبیل اللہ. تو یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاذا سے سبیل کو پوائنٹ کرا ہے، اشارہ ہاذا سے کرا ہے سبیل کی طرف. یہاں پر اللہ نے حاضی سے کیا. اس سے پتا کیا چلا؟ عربوں کے نزدیک جواز ہے. لفظ سبیل چاہے آپ اسے مذکر مانے چاہے مؤنث مانے. اسی طرح سے زوج لفظ، جسے ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں اسپاؤس، یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. یعنی زوجہ تا مربوطہ نہیں بھی لگائیں گے تو چلے گا، جو کہ آج ماڈرن عربک میں یہ عام ہو گیا ہے کہ زوجتن کہہ کر بول دیا جاتا ہے. لیکن اصلاً آپ صرف زوج کہہ سکتے ہیں. مثلا جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے سورۃ البقرہ میں کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک،
انتا و زوجکا، اس طرح سے انتا و زوجکا، تو زوجکا سے مراد کون تھا؟ حوا علیہ السلام. حوا علیہ السلام مراد تھے زوجکا سے، تو انتا و زوجکا. ٹھیک ہے، تو زوج لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث. لیکن زوج میں اور سبیل میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر قصد دیکھا جائے گا، ارادہ. بولنے والے کا ارادہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اگر بولنے والی عورت ہے تو اس کا ارادہ پھر یہ ہوگا کہ وہ زوج سے مراد اس کا شوہر ہے، اس کا مطلب وہ اس وقت یہ زوج لفظ مذکر مان لیا جائے گا. اگر بولنے والا مذکر ہے اور اس کا قصد اس کی بیوی ہے زوجہ سے، مثلا وہ کہے کہ ہاذہ زوجت، ہاذہ زوجی، اس طرح وہ کہے ہاذہ زوجی، تو اس وقت یہ لفظ زوج مؤنث مان لیا جائے گا. تو قصد پر ہے، ارادے پر ہے. اسی طرح سے لفظ حیا، سانپ، اس لفظ کا بھی معاملہ یہی ہے. اگر قصد ارادہ بولنے والے کا حیا سے مذکر سانپ ہے تو پھر وہ مذکر مان لیا جائے گا. اگر قصد بولنے والے کا مؤنث سانپ ناگن ہے تو پھر وہ مؤنث مان لیا جائے گا. تو یہ لفظ بھی ویسا ہے، مشترکہ ہے، جو عربوں نے تذکیر اور تانیث دونوں اعتبار سے استعمال کیا. اسی طرح سے عنق، العنق، گردن، یہ بھی مؤنث ہے. دلون، بالٹی، اس کو بھی عربوں نے کبھی مذکر بھی استعمال کیا ہے، مؤنث بھی استعمال کیا. اسی طرح سے السکین، السکین، اور کون سے الفاظ ہیں دیکھیں، السوق، بازار، الطریق، راستہ، اسے بھی مذکر مؤنث استعمال کیا ہے. ہاذا طریق، ہاذہ الطریق، دونوں طرح سے استعمال کیا. اللسان، لسان، زبان کہیں آپ یا لینگویج، تو اس کا بھی استعمال مذکر مؤنث دونوں اعتبار سے ہوا ہے. الخمر، شراب، مذکر بھی استعمال ہوا ہے، اس کا مؤنث بھی استعمال ہوا ہے. البلد، جگہ، شہر، کنٹری. بلد مذکر مؤنث استعمال کرتے ہیں عرب. ہاذا، ہاذہ، دونوں سے اس کو اشارہ کرتے ہیں. الاقرب، بچھو، اس کے لیے بھی مذکر مؤنث استعمال ہوتا ہے. زرا، آرم، زرا. اسی طرح سے سلاح، ہتھیار. اور سا، معروف، جو وزن ہے، سا جس کو میجر کیا جاتا ہے، اس کو بھی مذکر مؤنث استعمال کیا. اور اسی طرح کے اور بھی کئی الفاظ ہیں جو عربوں نے جس کو مذکر مؤنث دونوں اعتبار سے اس کا استعمال کیا ہے. کہتے ہیں یہ اسی کی مثال ہے، دیکھیں، ہاذا و ہاذہ سبیل، یا ہاذا ہاذہ حیا، یا ہاذا ہاذہ عنق. اس طرح سے ان چیزوں، ان الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاذا ہاذہ دونوں سے ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں اس کے بارے میں اور اگر جانکاری چاہیے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ڈکشنریز ہیں، معاجم، ان کی طرف لوٹے، معاجم کی طرف لوٹے، اور کتب لغت ہیں اور جو ادب کی کتابیں ہیں، عربی ادب کی، عربی اشعار کی، ادب کی معاجم ہیں، ان کی طرف لوٹے اور وہاں پر جا کر کے دیکھ لیں کہ کون سا لفظ مذکر ہے، مؤنث ہے. وہاں پر تفصیل سے اس چیز کی جانکاری مل جائے گی. کہتے ہیں بعض جو ہیں اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ کما یوجد بعض الاسماء یحمل علامت التانیث ویطلق علی کل من جنسین. یعنی اس میں علامت تو ہوتی ہے تانیث کی، لیکن دونوں جنس کے لیے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں جنسوں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حیا ہے اور سخلا ہے. تو حیا سانپ ہے لیکن وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سخلا، جو بھیڑ بکری کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سخلا کہتے ہیں، تو وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بعض صفاتیں جو ہوتی ہیں، بعض صفاتیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. مثلا رجل ربعۃ و امرأۃ ربعۃ. ربعہ کہتے ہیں معتدل جو ہے ڈھانچے کا انسان، جس کی قامت اور جس کا اسٹرکچر، جسم کی بناوٹ معتدل ہو، درمیانی ہو، ایسے مرد یا عورت کو ربعہ کہتے ہیں. تو یہ رب ایسا نہیں ہے کہ رجل رب ان کہیں گے بغیر تا مربوطہ کے، اور امرأۃ ربعۃ کہیں گے تا مر، نہیں، دونوں کے لیے ربعۃ استعمال ہوگا، دونوں کے لیے ربعۃ استعمال ہوگا. تو یہ بعض صفات ایسی ہیں جو دونوں میں استعمال ہو جاتی ہیں، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو. بعض ایسے ہیں کہ جس میں علامت نہیں ہوتی، علامت نہیں ہوتی تانیث کی، لیکن وہ عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. مثلا مردیون، مردے، دودھ پلانے والی. تو مردیاتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ دودھ پلانے والا آدمی ہوتا ہی نہیں ہے. تو مردیون بھی کہیں گے تو اپنے آپ خیال کہاں جائے گا، عورت کی طرف ہی جائے گا کہ دودھ وہی پلا سکتی ہے. تو مردیون کہہ رہے ہیں ہم، اس میں علامت نہیں ہے تانیث کی، لیکن وہ کس کے لیے خاص ہے؟ وہ عورت کے لیے خاص ہے. اسی طرح سے حائض، حائض، وہاں پہ حائضۃن کہنا ضروری نہیں ہے تا مربوطہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ حیض آدمی کو آتا ہی نہیں. تو بعض ایسی چیزیں جہاں پر علامت نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود
ذہن جو ہے اپنے آپ عورت کی طرف یا تانیث کی طرف ہی جائے گا، تو ان مقامات پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر ہم تا مربوطہ لگائیں، حائزہ کہیں عورت ہے، ہوتا ہے اردو میں کہتے ہیں اس طرح سے کہ حائزہ عورت ہے، لیکن ضرورت نہیں ہو کہنے کی، تا مربوطہ کیوں لگاتے ہیں اس کے پیچھے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، مرد تھوڑی حائز، اس کو تھوڑی حیض آتا ہے۔ اسی طرح سے مرضیہ کہہ دیتے ہیں، مرضیہ تا مربوطہ کے ساتھ، تو ضرورت کیا ہے مرضیہ کہنے کی؟ مرضی کہیں گے تو بھی دلالت وہ عورت پہ ہی کرے گی، کیونکہ آدمی دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو یہ جو ہیں بعض چند باتیں تھیں تانیث کے تعلق سے۔ اگلا درس جو آئے گا وہ انشاءاللہ تھوڑا سا اور ہم ایک اور جو ڈیٹیل ہے تا مربوطہ کے تعلق سے، اس میں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ تب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔